اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 17 جون کو 3 بڑے اہم سیاروں کا کنجکشن ہونے جا رہا ہے، اور یہ کنجکشن کسی راج یوگ سے کم نہیں ہے۔ سن، وینس اور مرکری، یہ تینوں پلینٹس اس وقت جیمینائی میں موجود ہیں اور ایک ٹرائنس قسم کی سچویشن بنا رہے ہیں، لیکن 2 پلینٹس مرکری اور وینس اس وقت کمبسٹ ہیں۔ ان تینوں پلینٹس کی کنجکشن سے 3 بہت ہی بڑے قسم کے راج یوگ بن رہے ہیں، ایک بدھ ادتیہ راج یوگ، دوسرا مہا لکشمی راج یوگ اور تیسرا بھادر یوگ۔ تو یہ 3 بڑے غضب کے راج یوگ بن رہے ہیں، لیکن ایک پرابلم ہے کہ وینس ابھی کمبسٹ ہے اور مرکری بھی اس وقت کمبسٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی پوری انرجی، پوری پاور نہیں دے پائیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 1 جون کو جوپیٹر طلوع ہو چکا ہے، تو چیزیں کافی بہتری کی طرف جانے لگی ہیں، جبکہ وینس بھی دوسرا سب سے بڑا اہم پازیٹیو پلینٹ ہے، اور جب وینس بھی طلوع ہوگا تو چیزیں کافی حد تک مزید بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور وینس کے طلوع ہونے سے امن ہوگا، کرم ہوگا، پیسوں کے معاملات بہتر ہوں گے، رشتوں کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اور دوستوں، یہ کنجکشن کن برج کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند رہے گا اور کن برج کے لیے اس کنجکشن کے اثرات ملے جلے رہیں گے، اور وہ کون سے برج ہیں جن کو احتیاط کی ضرورت ہے، یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے اپنے برج کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا برج لکھیں اور لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلیں دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں برج حمل یعنی ایریز پر اس کنجکشن کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو برج حمل والوں، سن، مرکری اور وینس کا کنجکشن آپ کے 3rd ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ 17 جون سے 29 جون تک آپ کے کانفیڈنس لیول میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ آپ جتنے زیادہ ایفرٹس کریں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ سمجھ لیں کہ کم ایفرٹ کا آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا، اور اس دوران آپ چھوٹی سفر بھی جا سکتے ہیں، بہت زیادہ لمبے سفر پر بھی جا سکتے ہیں، اور آپ کے ینگرز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے، ان کے ساتھ آپ کے ریلیشنز بہت زیادہ بہتر رہیں گے، دوستوں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی اچھے رہیں گے اور وہ آپ کو کافی سپورٹ بھی کریں گے۔ اس دوران آپ کے ہارڈ ورک کا آپ کو پے آف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی کے گھریلو معاملات خراب تھے، کوئی گھریلو ناچاکی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وینس ابھی کمبسٹ پوزیشن میں ہے، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے 3rd ہاؤس میں ٹرانزٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو وینس کچھ سپورٹ کرے گا، اور یہ کنجکشن آپ کی دولت کے حوالے سے بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ کہیں فوراً سے بھی کوئی انکم مل سکتی ہے، کوئی فورن انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر اوورآل دیکھا جائے تو یہ آپ کے لیے ایک ایوریج ٹرانزیکشن رہے گی۔ البتہ آپ کے سیلف کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کی بہادری میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے کریج میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو آپ کے پینڈنگز کام تھے، انشاءاللہ آپ ان کو پورا کر سکیں گے۔ تو برج حمل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے آتی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی ٹورس۔ تو برج ثور والوں، سن، مرکری اور وینس کا کنجکشن آپ کے 2nd ہاؤس میں ہو رہا ہے، تو اس اہم کنجکشن کی وجہ سے آپ کے سیلف کانفیڈنس میں تو اضافہ ہوگا، ساتھ ساتھ آپ کی اسپیکنگ پاور کافی امپروو ہو جائے گی، آپ کے وے آف ٹاکنگ میں اضافہ ہوگا، بات کرنے کے انداز میں بہت بہتری آ جائے گی، آپ کے ریسورسز بھی ڈیولپ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی قیمتی میٹلز بھی خریدیں، یعنی گولڈ یا سلور یا ڈائمنڈ بھی خرید سکتے ہیں، اور آپ کی فیملی کی طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ ملے گی۔ اگر آپ کسی کریٹو فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں یا لیکچرار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران آپ کی کوئی پروموشن بھی ہو سکتی ہے، آپ کا سیلری انکریمنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بزنس پارٹنر ہیں، بزنس کے حوالے سے بھی یہ بہت اچھا ٹائم ہے۔ اس دوران آپ کوئی بہتر انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو کافی زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے۔ آپ کی اسپاؤس کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی کافی بہتر رہیں گے، اور ان لاز کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے، اور آپ کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے مال و دولت میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ دولت کے حوالے سے آپ کے لیے بہت ہی بہتر ٹائم ہے۔ اس دوران آپ سیونگ بھی کر سکیں گے، اس دوران آپ کی چیزیں کافی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ کافی سارے معاملات آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو برج ثور والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے،
اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے آتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جوزا والوں، سن، مرکری اور وینس کا کنجیکشن آپ کے لگن میں ہوگا 17 جون سے 29 جون تک۔ اس دوران آپ کے کانفیڈنس لیول میں کافی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کو کافی زیادہ سپورٹ ملے گی اور آپ کے جو رکے ہوئے کام تھے وہ دوبارہ سے چل پڑیں گے۔ بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی آپ کو اچھی ایڈوائز مل سکتی ہے۔ آپ کی سکس سینس بھی اس دوران کافی زیادہ اچھی رہے گی۔ آپ کی اسٹیٹس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں بھی کافی اضافہ ہو جائے گا اور اس دوران آپ کافی نام اور کافی فیم کمائیں گے۔ برج جوزا والے جو جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم رہے گا۔ آپ کے باسز آپ سے خوش رہیں گے اور آپ کے کام کو سراہیں گے اور آپ کا جو ہارڈ ورک ہے وہ آپ کو پے آف کرے گا۔ تھنگس ول بی پرفارم بیانڈ یور ایکسپیکٹیشنز اور آپ اس وقت کو کافی انجوائے کریں گے کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین ٹائم رہے گا۔ کہ کیریئر اور آپ کے بزنس کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی بہترین ٹائم ہے۔ تو برج جوزا والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے آتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر۔ تو برج سرطان والوں، سن، مرکری اور وینس کا کنجیکشن آپ کے 12th ہاؤس میں ہو رہا ہے 17 جون سے 29 جون تک۔ اس دوران آپ کے خرچوں میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو کافی زیادہ ایفرٹس کرنے پڑ سکتی ہیں، بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کسی لیگل میٹرز میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں۔ کورٹ کچہری کے معاملات میں بھی آپ کا کافی زیادہ ایکسپینسز ہو سکتے ہیں اور آپ کی فیملی میں بھی آپ کو کوئی بڑا بزرگ بیمار ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کوئی فورن ٹرپ پر بھی جا سکتے ہیں اور آپ کسی بین الملک میں کوئی بزنس کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ تھوڑی بہت مشکلات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو دیکھا جائے تو برج سرطان والوں، یہ ٹرانزیشن، یہ کنجیکشن آپ کے لیے ملا جلا رہے گا۔ تو برج سرطان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے آتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں، دوستوں سن، وینس اور مرکری کا کنجیکشن آپ کے 11th ہاؤس میں ہو رہا ہے 17 جون سے 29 جون تک۔ دوران آپ کی کوئی دیرینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ آپ کے بچوں کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی خواہش تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خواہش پوری ہو جائے گی اور مختلف ذرائع سے آپ کی انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اگر آپ کے بچے اسٹوڈنٹس ہیں تو ایگزامس میں ان کو اچھے نمبر ملیں گے۔ وہ شادی کی عمر میں ہے تو ان کو کوئی اچھا پروپوزل بھی آ سکتا ہے، کوئی اچھا لائف پارٹنر بھی مل سکتا ہے۔ تو جو سن، وینس اور مرکری کا جو ٹرانزیکشن آپ کے 11ویں ہاؤس میں ہو رہا ہے، جیسے آپ کے مالی معاملات کافی زیادہ بہتر ہو جائیں گے اور آپ کو ایسی سی ذرائع سے پیسہ ملے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا جو ہارڈ ورک ہے وہ اس دوران پے آف ہوگا اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے آپ کی جو اتھارٹی ہے، آپ کے باسز آپ کے ساتھ خوش رہیں گے اور آپ کے دوستوں کی طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ ملے گی۔ یہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے بہت ہی بہترین ٹائم ہے۔ آپ کے تعلقات ان کے ساتھ خراب تھے تو تعلقات بڑھانے کے لیے، تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین ٹائم ہے کیونکہ آپ کے بڑے بھائیوں کی طرف سے آپ کو کافی اچھی ایڈوائسز مل سکتی ہیں۔ تو برج اسد والوں، اور مرکری اور وینس کا کنجیکشن جو ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہو رہا ہے، مال دولت کے حوالے سے بھی اور رشتوں کے حوالے سے بھی۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے آتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سملا یعنی کہ ورگو۔ تو برج سملا والوں، مرکری اور وینس کا کنجیکشن آپ کے 10th ہاؤس میں ہو رہا ہے 17 جون سے 29 جون تک۔ اس دوران آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اس دوران آپ کی جاب کے دوران بھی کوئی پروموشن ہو سکتی ہے اور مالی معاملات بھی آپ کے کافی بہتر رہیں گے اور آپ کی چیزیں اس طرح سے آپ چاہتے ہیں آپ کے حساب سے بہت اچھی رہیں گی اور اس دوران آپ کے والد کی صحت بھی کافی بہتر رہے گی اور اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے حوالے سے آپ کو کوئی بڑا آرڈر بھی مل سکتا ہے
اگر آپ کسی بیرون ملک میں کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اچھا پروفٹ مل سکتا ہے، آپ کوئی اچھی ڈیل سائن کر سکتے ہیں، کی وجہ سے آپ کے مال و دولت میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور جو سننے والوں، یہ مال و دولت کے حوالے سے آپ کے لیے کافی بہتر ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لیبرا۔ تو برج میزان والوں، سن، مرکری اور وینس کا کنجیکشن آپ کے 9th ہاؤس میں ہو رہا ہے 17 جون سے 29 جون تک۔ اس دوران اگر آپ کی کوئی ڈوبی ہوئی رقم تھی تو وہ آپ کو واپس مل سکتی ہے۔ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ آپ کے لیے کافی زیادہ بینیفیشل رہیں گی، اور دولت کے حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین ٹائم ہے۔ آپ کے نام میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی دولت میں بھی اضافہ ہوگا۔ مالی معاملات آپ کے اس دوران کافی بہتر رہیں گے، آپ کی صحت بھی اس دوران کافی بہتر رہے گی۔ خاص طور پر دولت کے حوالے سے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین ٹائم ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں تو وہ سونا بن جائے، اتنا بہترین ٹائم آپ کے لیے شروع ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ بین الملک پہ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، وہاں سے آپ کو کوئی اچھی رقم بھی مل سکتی ہے، کوئی اچھی انکم ہو سکتی ہے۔ کسی ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے تھے تو یہ اس کے لیے بھی بہت ہی اچھا ٹائم ہے، اور اگر آپ نے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس حوالے سے بھی یہ آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے، اور پی آر کے حوالے سے بھی آپ کے لیے بہت بہترین ٹائم ہے۔ آپ نے پی آر کے لیے اپلائی کیا تھا تو آپ کو پی آر بھی مل سکتی ہے۔ آپ کی چیزیں اس دوران کافی بہتر ہو رہی ہیں۔ تو اسے برج میزان والے جو جاب کی تلاش میں ہیں تو اس دوران ان کو بہتر جاب مل سکتی ہے، اور اس دوران روحانی طور پر بھی آپ کافی زیادہ ایکٹیو رہیں گے۔ آپ کا روحانیت کی طرف رجحان بھی کافی بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر بیرون الملک جاب کے حوالے سے، بیرون الملک بزنس کے حوالے سے، یا بیرون الملک دولت کے حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین ٹائم ہے۔ فوراً سے کافی زیادہ پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، سن، مرکری اور وینس کا کنجیکشن آپ کے 8th ہاؤس میں ہو رہا ہے 17 جون سے 29 جون تک۔ اس دوران آپ کی دولت میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کسی فورن کنٹری میں کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ آپ کے لیے کافی بہتر ٹائم ہے۔ آپ کی فیملی کی بھی اس دوران آپ کو پوری سپورٹ ملے گی۔ اس دوران آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے معاملات میں کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی۔ ایسے برج عقرب والے جو غیر شادی شدہ ہیں اور رشتے کی تلاش میں ہیں اور اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ 17 جون سے 29 جون تک کوئی ڈیسیژن نہ ہی لیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ اس دوران کچھ خراب ہو سکتی ہے، کہ لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ میں تھوڑی بہت خرابی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے حوالے سے آپ کے لیے کچھ بہتری نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو اس دوران آپ کو بیرون ملک سے کوئی بڑا آرڈر بھی مل سکتا ہے۔ آپ کوئی ٹیچر ہیں، کوئی لیکچرار ہیں، کوئی یوگا وغیرہ کے ٹیچر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، کوئی ایسٹرولوجر ہیں، ٹائم آپ کے لیے کافی بہتر ہے، اور آپ کی مال و دولت میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے حوالے سے یہ خاص طور پر آپ کے جوائنٹ وینچر کے حوالے سے یہ کافی بہتر ٹائم ہے۔ اگر آپ کوئی جوائنٹ وینچر کریں گے تو آپ کو اس کا کافی زیادہ بینیفٹ مل سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے تو پارٹنرشپ کے لیے کافی بہتر رہے گا، اور آپ کے ان لاز کی طرف سے بھی آپ کو کافی زیادہ سپورٹ ملے گی۔ آپ کے رشتہ داروں کے حوالے سے، ان لاز کے حوالے سے آپ کے لیے کافی اچھا ٹائم ہے، خاص طور پر جوائنٹ وینچر کے حوالے سے، جوائنٹ بزنس کے حوالے سے آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے۔ آپ کسی کے ساتھ مل کر کوئی بزنس کریں گے، کوئی کام کریں گے تو وہاں سے آپ کو کافی پروفٹ ملے گا۔ تو برج عقرب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی سیگیٹیریس۔ تو برج قوس والوں، سن، مرکری اور وینس کا کنجیکشن آپ کے 7th ہاؤس میں ہو رہا ہے 17 جون سے 29 جون تک۔ اس دوران آپ کے اسپاؤس کی ہیلتھ تھوڑی بہت کچھ خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کے بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات میں کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی، کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ اپنی قابلیت سے ان معاملات کو آپ حل کر لیں گے۔ آپ کی ڈیلی انکم میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے 17 جون سے 29 جون تک۔
آپ کی روزمرہ کی آمدنی میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کے اسٹیٹس میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور فائنینشلی یہ آپ کے لیے کافی بہتر ٹائم رہے گا۔ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ آپ کے لیے کافی بہتر ٹائم ہے۔ آپ کو انویسٹمنٹ سے کافی زیادہ گین مل سکتا ہے۔ بس کوشش کریں کہ اپنے اسپاؤس کی ہیلتھ کا خیال رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے اسپاؤس کی صحت کا خیال رکھیں، اور غیر شادی شدہ ہیں تو جو آپ کے افیئرز ہیں ان کے معاملات کا خیال رکھیں۔ ریلیشن کے حوالے سے یہ آپ کے لیے کچھ اچھا ٹائم نظر نہیں آ رہا، تو آپ اپنے ریلیشنز کا جتنا خیال رکھیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں بزنس کی، اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی ٹریڈنگ کا خاص طور پر بزنس کرتے ہیں، تو ٹریڈنگ کے بزنس سے آپ کو کافی زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے۔ تو برج قوس والوں، سن مرکری اور وینس کا جو کنجنکشن ہو رہا ہے یہ اوورال آپ کے لیے دولت کے حوالے سے کافی بہتر ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکون۔ تو برج جدی والوں، سن مرکری اور وینس کا کنجنکشن آپ کے 6th ہاؤس میں ہو رہا ہے 17 جون سے 29 جون تک۔ قرض اتارنے کے حوالے سے یہ آپ کے لیے کافی اچھا ٹائم ہے۔ اس دوران آپ اپنے قرضے اتار سکیں گے، قرض اتارنے کے اسباب پیدا ہوں گے، اور اس دوران آپ کی انکم میں بھی کافی اضافہ ہو سکتا ہے، اور ایسے افراد جو بے روزگار ہیں تو ان کو اچھا روزگار بھی مل سکتا ہے۔ لیکن آپ کے خرچے اس دوران کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز ہوں گے، آپ کو کافی زیادہ پریشان کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بیرون ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں، جاب کے حوالے سے بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر بھی مل سکتی ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے بیرون ملک سفر کے حوالے سے یا بیرون ملک کسی بھی کام کے حوالے سے کافی پازیٹیو رہے گا۔ آپ نے کوئی ویزا اپلائی کر رہا ہے، کوئی ٹورسٹ ویزا یا کوئی ورک ویزا، تو اس حوالے سے بھی کافی پازیٹیو ٹائم ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی لیگل میٹرز چل رہے تھے، لیگل میٹرز کے حوالے سے بھی یہ آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے۔ ان قانونی معاملات کا حل نکل سکتا ہے اور وہ حل آپ کے فیور میں ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین ٹائم ہے۔ تو برج جدی والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دلو یعنی ایکویریس۔ تو برج دلو والوں، سن مرکری اور وینس کا کنجنکشن آپ کے 5th ہاؤس میں ہو رہا ہے 17 جون سے 29 جون تک۔ اگر آپ کوئی اسٹاک مارکیٹ کا کام کرتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ کے کام کے حوالے سے یہ بہت ہی بہترین ٹائم ہے۔ آپ کی انویسٹمنٹ آپ کو کافی زیادہ پروفٹ دے سکتی ہے۔ آپ کے نیم فیم پراسپیرٹی میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی صحت میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی دولت میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کے تعلقات بھی اس دوران کافی بہتر رہیں گے۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی یہ کافی بہترین ٹائم ہے۔ اس دوران آپ کسی نئے ریلیشن شپ میں بھی جڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے محبت کے معاملات شروع ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی لو افیئر ہو سکتا ہے، بعد میں آپ کی شادی میں تبدیل ہو سکتا ہے، آپ کی کریٹیوٹی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور جو برج دلو والے جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی کافی اچھا ٹائم ہے۔ آپ کے سینئرز آپ کے ساتھ خوش ہوں گے اور آپ کے کام کو سراہیں گے۔ جاب کے حوالے سے آپ کی پرفارمنس کافی بہتر رہے گی۔ آپ کو تھوڑا بہت محتاط بھی رہنا ہے کیونکہ سیٹرن آپ کے 1st ہاؤس میں ہے، جو کہ سیٹرن کی کوئی اچھی پلیسمنٹ نہیں ہے، تو اس دوران آپ کو تھوڑا بہت محتاط ہونا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو آپ کی صحت کے حوالے سے کافی محتاط رہنا ہوگا، آپ کو اپنی اسپاؤس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن اگر ہم مال و دولت کے حوالے سے بات کریں تو مال و دولت کے حوالے سے کافی بہتر ٹائم ہے۔ آپ کو آپ کی پرانی کسی کی گئی انویسٹمنٹ سے بھی پروفٹ مل سکتا ہے، اور مال و دولت کے حوالے سے یہ آپ کے لیے ایک بہترین ٹرانزٹ ہے۔ تو برج دلو والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج حوت یعنی کہ پائسس۔ تو برج حوت والوں، سن مرکری اور وینس کا کنجنکشن آپ کے 4th ہاؤس میں ہو رہا ہے 17 جون سے 29 جون تک۔ اس دوران آپ کی والدہ کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے، لہذا اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی سیونگز کر رکھی تو آپ کی سیونگز کسی انیکسپیکٹڈ جگہ پر خرچ ہو سکتی ہیں۔ اس دوران آپ سمجھ لیں کہ کافی ویسٹیج آف منی کریں گے، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا پیسہ ایسی جگہوں پر بھی خرچ ہو سکتا ہے جہاں پر خرچ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔
اور آپ کی والدہ کی صحت بھی اس دوران خراب ہو سکتی ہے اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بھی کچھ خرابی نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں پروفیشن کی تو پروفیشنلی بھی اس دوران آپ کو کچھ سیٹ بیک ہو سکتا ہے۔ تو اپنے اسپاؤسز کے ساتھ بھی اپنے رشتوں کو بحال کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ رشتوں کو بنائیں، ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھیں۔ اسپاؤس کے ساتھ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں کچھ خراب ہونے کی وجہ سے آپ کے گھریلو ماحول میں کافی خرابی ہو سکتی ہے، مینٹلی طور پر بھی کافی ڈسٹرب رہ سکتے ہیں۔ بس اس دوران آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بس کوشش کریں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب نہ ہونے دیں اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ اپنے معاملات کو بیلنس رکھیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور اپنی والدہ اور اپنے اسپاؤس کی صحت کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ مینٹلی طور پر ریلیکس رہیں گے تو آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ سن مرکری اور وینس کا جو کنجکشن ہو رہا ہے اور ایک راج یوگ بنا رہا ہے تو آپ کے لیے تھوڑا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ فائدہ نہیں دے رہا۔ برج حوت والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔